بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب، بات کا آغاز لازماً یہیں سے ہونا چاہیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اس کے بارے میں آپ پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج کل بڑے ہی شد و مد کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ یہ الزام پاکستان میں اور باقی جگہوں پر بھی لگایا جاتا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے قائل نہیں تھے۔ گویا انہوں نے ختم نبوت کے منصب کو اس کے بیان کو چھوڑ کر کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو اس کے خلاف ہیں، اور یہ جمہور مسلمانوں کی نظر میں ایک ایسا الزام ہے جس سے بڑا الزام تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب کسی کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے تو ان جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کی قائل نہیں، اور اس کو صحیح سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ مستند اور صحیح صورت یہ ہے کہ خود بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ارشادات کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ جو اسلامی جماعت احمدیہ کے نام سے قائم ہوئی، اس کے بانی نے ختم نبوت کے بارے میں جو بتایا وہ حرف فیصل ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ارشادات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ پتہ لگ سکے کہ جس انسان کی طرف یہ بھیانک الزام منسوب کیا جاتا ہے اس نے خود اپنے الفاظ میں ان کی کیا حقیقت بیان کی ہے۔ ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے فرماتے ہیں کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین۔ اور اپنے ایک ارشاد میں آپ فرماتے ہیں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں۔ اب ہمارے ناظرین یہ خیال رکھیں کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں، اور آپ سنیں گے کہ کتنی بار آپ نے پوری وضاحت کے ساتھ اور حلفیہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں۔ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ پھر آپ ایک دوسرے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں۔ یہ خطاب جو بڑی سہولت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ پاکستان میں اور دیگر جگہوں پہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی واضح تردید ہے۔ مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر میرا عقیدہ ہے، اور ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ یہ دو حوالے ہوئے۔ اس کے بعد تیسرا حوالہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نئی نبوت انڈیپینڈنٹ شروع کر دی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ یہ ختم نبوت کی ایک حقیقت ہے جو آپ نے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ پھر آپ کا ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا۔ پس آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی
नबी तराश है और ये कुव्वत कुदसिया किसी और नबी को नहीं मिली। देखें किस कदर ज़ोरदार अल्फाज में आपने इस मज़मून को बयान किया है। और फिर आखिर में आप के एक दो हवाले और हैं। आपने फरमाया कि मुझको खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम कि मैं मुसलमान हूँ और मैं ईमान रखता हूँ इस पर कि हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों से अफजल और ख़ातमुल अंबिया हैं। और फिर एक और हवाला अर्ज़ करता हूँ। आपने फरमाया, और ये आज के उन सब एतराज़ों का एक जामे जवाब है जो आपके ख़िलाफ़ बड़ी बेदर्दी से लगाए जाते हैं। आपने फरमाया, मुझ पर और मेरी जमात पर जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानते, ये हम पर इफ्तिराए अज़ीम है। हम जिस कुव्वत, यकीन व मार्फत और बसीरत के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया मानते और यकीन करते हैं, उसका लाखवां हिस्सा भी वो लोग नहीं मानते। आपने जो भी फैज़ पाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से पाया। आपका एक शेर काबिल ज़िक्र है। आपने फरमाया, उस नूर पर फ़िदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फ़ैसला यही है। बिल्कुल, जिस तरह आपने ज़िक्र किया, कोई भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर ख़ास तौर पे ख़त्म नबूवत के मौजू पे उठा के देख लें, हमें यही नज़र आता है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तो जगह जगह ये बयान फरमा रहे हैं कि मैंने जो कुछ पाया है वो आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से है। तो ये तसव्वुर करना कि गोया मिर्ज़ा साहिब, हज़रत बानी जमात अहमदिया, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, ये बिल्कुल एक गलत बात है।